اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم ارواحنا و ارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ 15ویں پارے کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، لیکن آج اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں روز ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے عید کے دن ہے، خوشی کا دن ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش میں پروردگار عالم نے وارث کوثر عطا فرمایا۔ لہذا آج امام حسن مجتبیٰ کی آمد کی تاریخ ہے، ان کے ولادت کا دن ہے۔ تمام امت مسلمہ اور خصوصاً تمام اہل تشیع اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور علی ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے آج کے اس دن کی مبارکباد اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آدھا ماہ مبارک رمضان گزر چکا، آج 15ویں تاریخ ہے، 14 روزے گزر چکے ہیں، تقریباً اسے آدھا ہی کہا جائے گا، اور دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو، میں اپنے لیے بھی ساتھ میں، ہم کو، آپ کو اور تمام مومنین و مومنات کو، ہم سب کو پروردگار زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے۔ اور آج کے دن عید ہے، اس خوشی میں پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں پروردگار، یہ تیرا مہینہ ہے اور آج تیرا مخصوص دن ہے، پروردگار آج کے دن کے صدقے میں، آج کے مولود کے صدقے میں، اس مہینے کے صدقے میں ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ناظرین، 15واں پارہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے۔ اس سورہ کے اندر، اس پارے کے اندر 2 سورے ہیں، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل جو مکمل پورا سورہ 15ویں پارے میں ہے، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ کہف کی کچھ ابتدائی آیات اس 15ویں پارے میں ہیں۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل جو سورہ نمبر 17 ہے، 15ویں پارے میں کی ابتدا ہی اسی سے ہو رہی ہے، اور بسم اللہ کو ملا کر 112 آیتیں اس کے اندر ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کی تلاوت کرے گا، ناظرین بہت اہم بات ہے، ذرا سا سن لیجئے گا اسے، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو سورہ بنی اسرائیل کی مسلسل تلاوت کرے گا، پروردگار جنت میں اسے 2 قنطار عطا کرے گا۔ جو سورہ بنی اسرائیل کی مسلسل تلاوت کرے گا، خدا اسے جنت میں 2 قنطار عطا کرے گا۔ روایت میں یہ کہ 1 قنطار 12 دقیقے کا ہوتا ہے، اور 1 دقیقہ اس زمین سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، 2 قنطار ملے گا، 1 قنطار 12 دقیقے کا، اور 1 دقیقہ پوری زمین سے بڑا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 12 دونی 24، یعنی اس زمین کو 24 ٹائم پہ آپ دیکھ لیں، 24 گنا زیادہ جتنا رقبہ ہوگا، اتنا بڑا محل پروردگار عالم جنت میں اس شخص کو عطا کرے گا کہ جو شخص مسلسل سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کو ہر شب جمعہ پڑھے، ضرور سے پڑھیے،
بالکل دل کی بات اب یہاں پر آ گئی ہے۔ امام فرماتے ہیں، اس سے بڑی دعا بھی دعا ہوئی ہے، آج عید کا دن ہے، روایت سنیے، جو شخص ہر شب جمعہ، امام صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر شب جمعہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرمائے گا وہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنے سے پہلے نہیں مرے گا اور آپ کے اصحاب میں اس کا شمار ہوگا۔ یعنی جو سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی تلاوت مسلسل کر رہا ہے اسے امام وقت کا دیدار نصیب ہوگا، مولا کی زیارت سے مشرف ہوگا اور امام کے اصحاب میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ یہ اس کی برکت ہوگی جو اس کے روح پر آئے گی۔ اس کے بعد روایت یہ ہے کہ جو شخص سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کو سبز ریشمی کپڑے پر لکھ کر رکھے گا، سبز ریشمی کپڑے پر لکھ کر جو سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کو اپنے پاس رکھے گا اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوگا، یعنی اس کا وار، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوگا۔ جو نشانہ لگائے گا نشانہ اس کا پوری طور سے ہوگا، جو اس سورے کو اپنے پاس سبز ریشمی کپڑے پر لکھ کر رکھے گا۔ اس کے بعد روایت ہے، آپ سب کے لیے ہے، ہم سب کے گھروں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ، عام طور سے اس کی شکایت آتی ہے کہ چھوٹا بچہ جو صحیح طریقے سے بول نہیں پا رہا ہے، زبان میں لکنت ہے، یا ہمارے یہاں لفظ بولی جاتی ہے تتلا کے بول رہا ہے، تو اس کے لیے روایت یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں ایسا بچہ ہے کہ جو تتلا کے بول رہا ہے، صحیح طریقے سے نہیں بول رہا ہے یا زبان کے اندر اس کے لکنت پائی جا رہی ہے، تو زعفران سے لکھ کر، اس سورے کو زعفران سے لکھ کر دھو کر پلایا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی زبان کی گرہ کھل جائے گی، اس کی لکنت ٹھیک ہو جائے گی اور وہ نارمل طریقے سے بولنا شروع کر دے گا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اس سورے کی آخر کی دو آیتیں، آخر کی جو آیتیں ہیں یعنی آیت نمبر 111 اور 112، یا اگر آپ بسم اللہ چھوڑ دیتے ہیں تو آیت نمبر 110 اور 111، بسم اللہ کے ساتھ 112 یہ آیتیں تھیں، تو آخر پیغمبر فرماتے ہیں آخر کی جو دو آیتیں ہیں، جو شخص ان آخر کی دو آیتوں کو رات میں پڑھ کر سو جائے گا وہ چوری سے امن میں رہے گا، یعنی اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ رات میں سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیتیں پڑھ کر اگر انسان سوئے گا تو اس کے گھر کے اندر چوری نہیں ہوگی، وہ امن سے، آرام سے، چین سے سوئے گا۔ اب جب آپ اس سورے کی تلاوت کریں گے، یہ اس سورے کے فضائل تھے پڑھنے کے، اب جب آپ آج ترجمے کے ساتھ اس سورے کو پڑھیں گے تو اس سورے کے اندر کچھ اہم مطالب ہیں جن کا ذکر کرنا اس وقت ضروری ہے، ان میں سے سنیے گا۔ سب سے ابتدا میں واقعہ معراج، اس سورے میں، سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ معراج ہے، اور آپ پڑھیں گے معراج جسمانی ہے، جس میں صاف پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو، اپنے عبد کو لے گئی مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ یہ اس سورے کے اندر ہے، یہاں پر پاک و پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اپنے عبد کو لے گئی۔ یہ معراج جسمانی ہے اور خواب میں نہیں ہے بلکہ جاگتے ہوئے ہے، جاگتے ہوئے نبی اکرم تشریف لے گئے ہیں، اور اگر کوئی اس معراج پر شک کرے تو وہ خدا کی قدرت پر شک کر رہا ہے، خدا کی قدرت، اس لیے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی لمبا فاصلہ اور یہ ساری چیزیں، جو کچھ بھی شکوک اور شبہات آئے تو یہ خدا کی قدرت میں شک ہے، اس لیے کہ خدا قادر ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ یہاں خدا کی قدرت کا اظہار ہے۔ پیغمبر اکرم کو معراج جسمانی ہوئی ہے اور عالم خواب میں نہیں ہوئی ہے بلکہ جاگتے ہوئی ہے، آپ اس سورے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات ہے جس کا ذکر کرنا اس وقت ضروری ہے، چونکہ میں بہت اہم کچھ باتیں اس میں سے لی ہیں، اور میں اس سے پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں اور بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پروردگار ان تمام لوگوں کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے کہ جن کی کتابوں کے ذریعے سے، جن کے مقالے کے ذریعے سے، یا جن کی رہنمائی کے ذریعے سے اس پروگرام کے مواد اکٹھا کیے گئے ہیں، یا اس پروگرام میں جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے، جہاں جہاں سے بھی ایک لفظ بھی لیا گیا ہے، پروردگار ان تمام کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔
ویسے ثواب تو انہیں ملے گا جہاں جہاں سے بھی لیا گیا ہے مختلف کتابوں سے، جہاں سے لیا گیا ہے ان کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے۔ واقعہ معراج کے بعد جب آپ آئیں گے اس کے اندر اس سورے میں، تو ایک بہت اہم بات ہے جس میں آپ کی خدمت میں بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد جو بہت اہم ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے بنی اسرائیل کے فتنہ و فساد کو، تو بنی اسرائیل نے 2 بار فتنہ کیا، 2 بار فساد کیا۔ یہ آپ آج جب ترجمے کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے تو آپ کو لگے کہ 2 موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر بنی اسرائیل نے فتنہ اور فساد کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے جناب حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی۔ بنی اسرائیل نے سب سے پہلے جناب شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ پروردگار عالم نے نبی کو ایذا پہنچانے کے جرم میں ان لوگوں پر ایک بادشاہ مسلط کر دیا جس کا نام بختہ نصر ہے۔ بختہ نصر بادشاہ کے لیے روایت میں صرف ایک جملہ میں کہہ دوں کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو دنیا کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، جیسے فرعون کی، اس طریقے سے جو بادشاہ جو گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، ان میں سے ایک بختہ نصر بھی ہے کہ جس کی پوری دنیا پر ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ جس کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ جناب شعیب علیہ السلام کے بنی اسرائیل نے جو ایذا دی ہے، اس ایذا کے جرم میں خدا نے بنی اسرائیل پر بختہ نصر کو مسلط کر دیا تھا، اور اس نے بے پناہ ظلم کیا تھا، اور اس کی پوری دنیا پہ خیر حکومت تھی، تو بختہ نصر کو مسلط کیا انہوں نے جناب شعیب کو۔ یہ پہلا فتنہ اور فساد تھا۔ اس کے بعد پھر جب بنی اسرائیل نے دوسری مرتبہ فتنہ و فساد کیا اور جناب زکریا اور جناب یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور انہیں شہید کر دیا، جب جناب زکریا اور جناب یحییٰ کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا اور شہید کر دیا، تو پروردگار عالم نے بابل کے بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جو ان پر ظلم اور ستم کرتا ہے۔ کم سے کم اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو پروردگار عالم اس امت کے اوپر کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کی گردن کو دبا سکے، گردن کو مروڑ سکے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اس ظلم کا ایک نہ ایک دن ضرور خاتمہ ہوگا اور پوری دنیا میں عدل الہی اور اسلام کی تبلیغ قائم آل محمد حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے سے تکمیل پائے گی۔ تو بنی اسرائیل کے یہ 2 فتنے تھے جن کا ذکر اس سورہ مبارک ہے بنی اسرائیل کے اندر ہے۔ اس کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے تو اس کے اندر آیت نمبر 22 سے 29 کے درمیان، معاف کیجئے گا 22 to 39، 22 سے 39 کے درمیان جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کچھ اسلامی آداب اور اخلاق کا ذکر ہوا ہے۔ یہ وہ اسلامی اور آداب ہیں کہ جن کے ایک ایک جملے پر پورا اشرا ہو۔ میں صرف گنتی میں گناتے ہوئے چلا جاؤں گا، اس کی تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا اس لیے کہ وقت میرے پاس نہیں ہے۔ اسلامی آداب اور اسلامی اخلاق کیا ہے؟ میں امت مسلمہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل کے کم سے کم یہ آیت نمبر 22 سے لے کر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 یعنی 22 to 39 ان آیات کا ترجمہ ہر زبان میں کر کے لوگوں کو بانٹیں کہ دیکھیں اسلامی آداب کیا ہے اور اسلامی اخلاق کیا ہے۔ کل اور پرسوں کی جو گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی آپ کی خدمت میں اسلامی آداب اور اخلاق کچھ بیان کیے گئے تھے، لیکن اس میں ایک مکمل فہرست ہے جو آپ تک پہنچنی ہے اسلامی آداب اور اسلامی اخلاق کی۔ اس میں سے آپ سنیں، اسلامی آداب سب سے پہلے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اسلامی آداب اور اخلاق کی جو فہرست بنی ہے اس آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا شریک مت قرار دو، یعنی مشرک مت بننا، اللہ کے علاوہ کسی کا شریک مت قرار دو۔ ایک بات پھر، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ خدا کے لیے جن کے والدین باحیات ہیں قدر کر لیں اور ان کے ساتھ نیکی کر لیں، اور پروردگار جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ والدین کے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی تو بہت اونچی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے لفظ اف تک ان کے لیے مت کہیے گا۔ بہت سے مسائل ہم لوگوں تک بھی اس قسم کے آتے ہیں جو والدین کے سلسلے میں ہوتے ہیں، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم والدین کے سامنے اف تک کہہ سکیں۔
بقیہ باتیں تو بہت دور کی باتیں، قرآن لفظ اف تک کہنے کو منع کر رہا ہے۔ آپ کی پسند ہو یا نہ پسند ہو، آپ کو ان کی بات اچھی لگے نہ لگے، آپ کو احتجاج اور اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، صرف ایک صورت میں، جب وہ آپ کو حرام کی دعوت دے رہے ہوں تو بھی آپ اطمینان سے اور اخلاق کے دائرے میں آپ اسے باز آ جائیے۔ اگر کوئی ماں باپ آپ کو حرام کی دعوت دے رہے ہیں اور حرام کی طرف لے جا رہے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے بولنے کا۔ خیر، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ خدا کا شریک نہ بنائیں، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، والدین کے ساتھ بھلائی کریں۔ تیسری چیز، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے حقوق ہیں ان کی گردن پر اور ان کے حقوق ہیں آپ کی گردن پہ، جو بھی رشتہ داروں کا حق ہے وہ آپ کو دینا ہے۔ اسی طریقے سے مسافروں کے جو حقوق ہیں وہ آپ کتاب پڑھیں تو اس میں آپ کی خدمت میں آئے گا، یا علماء سے بعد میں معلوم کر لیں کہ مسافروں کے حقوق کیا ہیں۔ مسافروں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق کے بعد مسافروں کے حقوق کو دے دیں، جو بھی ان کا حق ہے آپ انہیں دے دیں۔ اور مال کو پھر آیت آگے بڑھتی ہے، مال کو فضول خرچی میں نہ خرچ کرو۔ زبردستی آپ اسراف کیے جا رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے تو بھی چیزیں لیے جا رہے ہیں، فضول خرچی میں آپ کے پاس جو جمع ہے آپ فضول میں اس کو یوں ہی ویسٹ نہ کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، قرآن نے آگے کہا کہ کنجوسی بھی مت کرنا۔ اگر فضول خرچی کے لیے ہم منع کر رہے ہیں تو قرآن نے کنجوسی کے لیے بھی منع کیا ہے کہ نہ فضول خرچی کرو اور نہ کنجوسی کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑ جائے، مطلب بالکل لٹائے چلے جا رہے ہیں تو کل کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہو۔ لیکن اگر یہ لٹانا خدا کی راہ میں ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر دنیا کی راہ میں لٹا رہے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہے۔ خدا کی راہ میں ہے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اجر ملے گا اس کا۔ تو کنجوسی بھی مت کرو اور مال کو فضول خرچی میں برباد بھی مت کرو۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرنا، آپ پڑھیں گے انہی آیات میں۔ اپنی اولاد کو مفلسی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا تو کہاں سے ہم اسے کھلائیں گے، کیا کریں گے، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ صرف ایک ذریعہ ہیں اس دنیا میں لانے کا، اس کے علاوہ آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے، صرف ذریعہ ہیں۔ اب یہیں پہ ایک جملہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو صرف اس دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے، خدا اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اس ذریعے کے خلاف آپ ایک لفظ بولیں۔ تو اگر کوئی اس اصل مالک اور خالق کے خلاف کچھ بولتا ہے تو کیا خدا اسے برداشت کرے گا؟ لہذا ماں باپ کے علاوہ، اور یہ بات جو آئی ہے کہ اپنی اولاد کو کہ پیسہ نہیں ہے مفلسی کے ڈر سے قتل کریں، قرآن صاف منع کر رہا ہے۔ اس کے بعد کسی جاندار کو ناحق قتل مت کرو، بے وجہ۔ انسان تو بہت بڑی بات ہے، جانور تک کے لیے آپ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ جانوروں کے بھی حقوق ہے، آپ انہیں ناحق نہیں قتل کر سکتے، بغیر کسی جرم و خطا ناحق قتل نہیں کر سکتے کسی بھی انسان کو، اور کسی کو بھی نہ۔ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف مت کرو۔ یتیم کا مال ہے، چھوٹے ہیں بچے، ہم نے اٹھا کے رکھ لیا، بچے جب بڑے ہوں گے دیکھا جائے گا۔ یتیم کے مال میں سختی سے منع کیا گیا، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف مت کرو۔ وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، چاہے وعدہ کسی سے کرو، کافر سے کرو، منافق سے کرو، مشرک سے کرو۔ اگر وعدہ کیا، یہ کافر منافق یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، قرآن صرف کہہ رہا ہے وعدہ کرو، مطلقاً کہہ رہا ہے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ وعدہ خلافی کسی بھی صورت سے اسلام میں، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آپ نے اگر وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو آپ کو مکمل کرنا ہے، مگر یہ کہ خدا نخواستے والی کوئی صورت ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر حتی الامکان وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ آگے نویں چیز ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آپ کوئی چیز دے رہے ہیں، اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، دے رہے ہیں تو کم، لے رہے ہیں تو زیادہ نہیں، نہ لے زیادہ نہ دیں زیادہ۔ ناپ تول میں کمی قرآن کو، اللہ کو، شریعت کو، دین کو برداشت نہیں ہے۔ اس کے بعد زمین پر اکڑ کر نہ چلو، میں نے کہا نا یہ اخلاقیات بیان ہو رہے ہیں، اسلامی ادب اور اسلامی زمین پر اکڑ کر چلنے کے لیے منع کیا کہ ہم سینہ تانے چلے جا رہے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں، منع کیا گیا زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہو خاموش رہو، یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے ہمارا،
جس چیز کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہم بولنے لگتے ہیں ہمیں اس چیز کے بارے میں پتا ہے کیا مسئلہ ہے، نہیں، ہمارا کام ہے بس بولنا۔ قرآن منع کر رہا ہے اگر تم نہیں جانتے ہو کسی چیز کے بارے میں تو خاموش رہو، پہلے اسے جانو سمجھو اس کے بعد بولو۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو۔ آپ غور کریں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلامی آداب ہیں کہ جن کا ہمیں پاس رکھنا ہے، جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک۔ اس کے بعد جب آپ آگے جائیں گے تو اس میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ قرآن کی عظمت کے بعد قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کے نزول کے مقصد کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن خدا کی طرف سے پیغمبر اکرم کے پاس معجزے کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے انسانوں کی تکریم، کہ کس طریقے سے اللہ نے انسانوں کو تکریم عزت بخشی ہے اور کس طریقے سے اللہ نے ان انسانوں کی تکریم کی ہے۔ اور اس کے بعد روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، کہ یہ روح اور زندگی جیسی نعمت پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے، اس نعمت سے ہم سوء استفادہ نہ کریں بلکہ اس نعمت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کا پورا قصہ اسی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے کے بعد قرآن کریم تھوڑا نازل ہوا ہے، اس کی حکمت ایک ساتھ دیکھیں، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ ایک ساتھ قلب پیغمبر پر نازل ہوا یا ایک ساتھ لوح محفوظ پر نازل ہوا، اور اس کے بعد ضرورت کے تحت دھیرے قرآن نازل ہوا۔ اسی لیے علماء جب کتاب اور قرآن کی تشریح کرتے ہیں تو کتاب وہ ہے جو ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، قرآن وہ ہے جو پیغمبر نے پڑھا، یعنی قرأ سے ہے، جب پیغمبر پڑھتے گئے وہ جو پڑھا ہوا تھا اسے قرآن کہا گیا، اور جو ایک ساتھ نازل ہوئے ہے وہ کتاب ہے۔ اور اس سلسلے میں الگ سے باتیں ہیں جس کا ذکر نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کہ جس کا جاننا، جس کی کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد اس سورہ کے اندر سورہ مبارکہ کہف کی کچھ آیتیں ہیں۔ سورہ مبارکہ کہف کی آیتیں آج ہم صرف سورہ مبارکہ کہف کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں وہ بیان کریں گے، اور انشاءاللہ سورہ مبارکہ کہف کے مطالب جو ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ سورہ مبارکہ کہف کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ کہف قرآن کا سورہ نمبر 18 ہے جو کہ 15ویں پارے کے اندر پایا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورے کو پڑھے گا وہ 8 دن فتنے سے محفوظ رہے گا، یعنی آج جمعے کو پڑھا ہے تو اگلے جمعے تک وہ فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آج سنیچر کو پڑھا ہے تو اگلے سنیچر تک محفوظ رہے گا۔ آج اتوار کو پڑھا ہے تو اگلے اتوار تک فتنے سے محفوظ رہے گا، یعنی 8 دن۔ ہر ہفتے اگر وہ پڑھتا رہے گا تو اگلے ہفتے تک فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بلکہ روایت آگے بڑھتی ہے کہ اگر اس بیچ دجال آ جاتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ کتنی اہم بات ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ مبارکہ کہف کی تلاوت کرتا ہے ہفتے میں 1 دن، تو اگلے دن تک یعنی اگلے ہفتے تک، آج سنیچر سے سنیچر، جمعہ سے جمعہ، اتوار سے اتوار، جس دن سے بھی وہ پڑھنا شروع کرے اس دن سے اس کو شروع کرے، اگلے 8 دن تک وہ تمام کے تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور روایت آخر میں آتی ہے کہ اگر دجال بھی ان دنوں میں آ جائے گا، یعنی یہ بیچ کے جو دن آئے، اگر دجال بھی آ جائے تو وہ اس دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد پھر روایت ہے کہ جو شخص اس سورے کی آخری آیت کو سوتے وقت پڑھے گا، آخری آیت سورہ کہف کی آخری آیت جو سوتے وقت پڑھے گا، اس کی خوابگاہ سے لے کر، یعنی جہاں پر وہ سویا ہے اس کی خوابگاہ سے لے کر کعبے تک ایک نور پیدا ہوگا۔ جہاں سویا جو شخص رات میں سونے سے پہلے سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت پڑھے گا، اس کی خوابگاہ سے لے کر کعبے تک ایک نور ہوگا، اور اس نور میں فرشتے ہوں گے جو اس کی بیداری تک اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ جب تک وہ اٹھ نہیں جائے گا اس کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ لیکن اگر سونے والا مکے میں سو رہا ہے، ہم اپنے گھر میں سو رہے ہیں، یہاں سے لے کر مکے تک خانہ کعبہ تک ایک نور ہوگا، اور اس نور میں جتنے فرشتے ہوں گے وہ اٹھنے تک مغفرت کی دعا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص مکے میں ہے اور وہاں سو رہا ہے تو روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں سو رہا ہے تو پھر نور خانہ کعبہ سے لے کر بیت المعمور تک جائے گا۔
خانہ کعبہ سے بیت المعمور تک ایک نورانی فضا ہوگی، اور جو فرشتے اس نورانی فضا میں ہوں گے وہ اس کے اٹھنے تک، اس کے بیدار ہونے تک اس کی مغفرت کی دعا کریں گے، جو سورہ کہف کی آخری آیت پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر ایک روایت ہے کہ جو سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر کے روز سے تلاوت کرے، جو سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر کے روز اس کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ مبارکہ کہف کی تلاوت کرے گا جمعے کے دن تو وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے سورہ مبارکہ کہف کی تلاوت کی ہے تو اس کے گناہ، کون سے گناہ؟ یہ سنیے گا، وہ گناہ نہیں جو آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے، وہ گناہ جو آپ سے انجانے میں ہو گیا ہے وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، خدا معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ صاحب ٹھیک ہے اب تو ایک بہت اچھا نسخہ مل گیا ہے، 8 دن میں یہ سورہ کہف جو ہے لہذا جتنے چاہو گناہ کرو اور 8ویں دن سورہ کہف پڑھ لو، ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے ڈیمانڈ پوری نہیں کی ہے جو اس سورہ کی ڈیمانڈ تھی۔ جو اس سورہ کی ڈیمانڈ تھی، جو سورہ چاہ رہا تھا، آپ نے اسے پورا نہیں کیا، لہذا اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ صاحب اب ہم جو چاہیں گناہ کریں اور اس کے بعد سورہ کہف ہمیں بخشوا دے گا، نہیں، اگر خدا نہ خواستہ انجان میں کوئی گناہ ہو گیا ہے، بھولے سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو یہ سورہ اس کا کفارہ بن کے اسے مٹا دے گا، اسے ختم کروا دے گا، اسے محو کروا دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کر سوئے، اب اس سے پہلے بھی سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کے جو فضیلت بیان کی تھی اب وہ پیغمبر سے تھی، یہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کر سوئے وہ جس وقت کا ارادہ کرے گا اس وقت بیدار ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم کو رات میں 2 بجے اٹھنا ہے، 2:30 بجے اٹھنا ہے، 3 بجے اٹھنا ہے، 5 بجے اٹھنا ہے، اور نہیں الارم لگاتے ہیں عام طور سے، بہترین الارم ہے، لیکن پھر کہوں گا ان آیات پر عمل پیرا ہونا ہے، اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ لہٰذا اگر سورہ کہف کی آخری آیت کوئی رات میں سوتے وقت پڑھ کر سوئے اور وہ ارادہ کرے کہ مجھے 2 بجے اٹھنا ہے، 3 بجے اٹھنا ہے، 4 بجے، تو اس آیت کی برکت سے فرشتے اسے بیدار کر دیں گے اور وہ اٹھ جائے گا، امام کا قول ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ہی نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ سورہ کہف پڑھے، ہر شب جمعہ سورہ کہف پڑھے وہ شہید کی موت مرے گا۔ جو شخص بھی ہر شب جمعہ سورہ مبارکہ کہف پڑھتا ہے وہ شہید کی موت مرے گا اور شہیدوں کے ساتھ مبعوث ہوگا اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ شہید کی موت مرے گا، شہیدوں کے ساتھ مبعوث ہوگا اور قیامت کے دن شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو ہر شب جمعہ سورہ مبارکہ کہف کی تلاوت کرے گا۔ اس کے بعد پھر آگے مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کو لکھ کر تنگ منہ والی شیشی، یعنی جس کا منہ چھوٹا ہو، تنگ منہ والی شیشی میں اس سورے کو لکھے اور اس کے بعد تنگ منہ والی شیشی میں اسے رکھ کر گھر میں رکھ دے تو وہ فقر سے یعنی غربت سے اور قرضے سے اور لوگوں کی اذیت سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ غریبی ہے تو اس کی غریبی دور ہو جائے گی، اگر اس کے اوپر کچھ قرضہ ہے تو قرضہ دور ہو جائے گا اور لوگوں کی اذیت سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مبارکہ کہف کو پتلے منہ والی چھوٹے منہ والی شیشی میں رکھ کر بند کر کر گھر میں اسے محفوظ کر کے رکھ دیا جائے تو انشاءاللہ اگر قرض ہے تو قرض دور ہو جائے گا، اگر غربت ہے تو غربت دور ہو جائے گی، پریشانی ہے تو انشاءاللہ سورہ مبارکہ کہف کی اس برکت سے انشاءاللہ وہ تمام کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس وقت بہت اہم چیز ہے، اگر آپ اسے دیکھ لیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ اسے لکھ کر اگر غلے کے خزانے میں رکھ دیں، عام طور سے گیہوں کا، چاول کا یا اس قسم کا غلہ ہوتا ہے، کثرت سے ہوتا ہے، جیسے سال بھر یہاں شہر میں ممبئی میں نہیں لیکن دیہاتوں میں لوگ رکھتے ہیں اور اسے اس سال کا دوسرے سال کا تیسرے سال کھایا جاتا ہے، تو اس کے اندر کیڑے لگ جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ خراب ہونے لگتا ہے۔ روایت یہ کہ اگر سورہ مبارکہ کہف کو لکھ کر غلے کے خزانے میں رکھ دیا جائے تو دانے خراب نہیں ہوں گے، وہ دانے خراب نہیں ہوں گے۔ پروردگار اس سورہ کہف کی برکت سے دانوں کو محفوظ رکھے گا اور اس کے اندر وہ جو کیڑے لگ جاتے ہیں یا جو بھی مشکلات اس دانے کے اندر جو چیز بھی لگتی ہوں گی وہ نہیں ہوگی اور دانے محفوظ رہیں گے۔ سورہ مبارکہ کہف کو
اگر اس غلے میں رکھ دیا جائے گا، چاہے گیہوں ہو، چاول ہو یا جس قسم کی چیز ہو، اگر آپ کچھ دن اسے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ سورہ مبارک کہف۔ لیکن یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب یہ سورہ رکھے جائے تو ایسی جگہ سورے رکھے جائیں یا یہ آیات ایسی جہاں پر ان کی توہین نہ ہوتی ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسی جہاں لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ نے اسی میں سورہ کہف بھی رکھ دی ہے اور خدا نخواستہ کسی کے پیر میں آ جائے، نہیں۔ آپ اگر ان سوروں کو یا ان آیات کو، ان کی لفظوں کو کہیں لکھ رہے ہیں، چاہے اپنے سر کے نیچے، بستر پہ، گھر کے اندر، غلوں میں، یا جہاں کہیں بھی آپ اسے رکھ رہے ہیں، تو ایسی محفوظ جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر اس کا احترام ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے فائدے کے لیے ان آیات کی بے احترامی کر دیں۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ سورہ مبارک کہف کے پڑھنے کے فائدے تھے۔ سورہ کہف کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے، اصحاب کہف کا قصہ اور بقیہ باتیں انشاءاللہ کل کی گفتگو ہوگی، اور تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ التماس دعا، خدا حافظ۔